خوش آمدید۔ آج جمعہ ہے 22 اگست 2025۔ آج ہم کچھ ایسے موضوعات کو گہرائی سے دیکھیں گے جن پر حال ہی میں کافی بات چیت ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور ان موضوعات پہ مختلف ذرائع سے کافی اہم معلومات بھی سامنے آئی ہیں۔ ہاں، تو آج کا ہمارا جائزہ جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات سے شروع ہوگا، خاص طور پر پاکستان چین تعلقات، پھر اسرائیل فلسطین، روس یوکرین جنگ کی سفارتکاری، اور پھر ہم ملکی معیشت پر آئیں گے، اقتصادی شماری، آڈٹ رپورٹس، توانائی کا شعبہ، یہ سب دیکھیں گے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ سماجی رجحان، مطلب پاکستان میں شادی سے گریز کا جو معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ جی، مقصد یہی ہے کہ ان خبروں اور رپورٹس کے جو اہم ترین پہلو ہیں ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ان سب کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے، کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات سے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کا دورہ ہوا حال ہی میں، کافی اہم ملاقاتیں کی انہوں نے یہاں۔ جی ہاں، یہ دورہ واقعی اہم تھا۔ وزیر خارجہ وانگ جی نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈاڑ صاحب سے بھی۔ اچھا، تو بات چیت کس چیز پر مرکوز رہی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو علاقائی سلامتی اور یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس پر تعاون بڑھانے پر زور تھا۔ اور دونوں ملکوں نے اپنی پرانی آزمودہ دوستی اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اسے مزید گہرا کرنے کا عزم پھر سے ظاہر کیا۔ اور سی پیک فیز 2 کا بھی سنا ہے، کافی ذکر ہوا، اس میں کیا نئی بات ہے؟ بالکل، سی پیک فیز 2 پر اب آپ کہہ لیں اتفاق رائے بڑھا ہے۔ اب انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ توجہ صنعتی ترقی، زراعت اور کانکنی ان شعبوں میں عملی تعاون پر ہوگی۔ اچھا، تو عملی تعاون پر زور ہے اب؟ جی، اور چین نے واضح کیا کہ وہ پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کی حمایت جاری رکھے گا اور بیرونی مداخلت کی مخالفت کرے گا۔ وانگی نے سیکیورٹی ڈائیلاگ کو بہتر بنانے اور انتہا پسندی کے جو حالات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اور ایک اور اہم بات یہ تھی کہ وہ پاکستان آنے سے پہلے کابل بھی گئے تھے، افغان حکام سے ملے۔ تو یہ علاقائی استحکام کے حوالے سے چین کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کیا یہ دورہ پاک چین تعلقات میں کوئی نیا باب سمجھا جائے، خاص طور پر سی پیک فیز 2 اور وزیر اعظم کے متوقع دورہ چین کے حوالے سے جس کا ذکر بھی ہوا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات میں مزید گہرائی اور وسعت کا اشارہ تو ہے۔ سی پیک فیز 2 پر اگر عملی پیش رفت ہوتی ہے اور وزیر اعظم کا دورہ بھی ہوتا ہے تو یہ شراکت داری زیادہ ٹھوس ہو سکتی ہے۔ یہ صرف رسمی ملاقاتیں نہیں لگ رہی، صحیح، بلکہ ایک واضح روڈ میپ پر اتفاق کی کوشش نظر آتی ہے۔ یہ تو ہوئی چین کی بات۔ دوسری طرف خبریں یہ بھی ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو شاید اکتوبر میں پاکستان آئیں۔ کیا یہ خطے میں کوئی نئی صف بندی ہے یا توازن کی کوشش؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک طرف چین سے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ سے بھی اعلیٰ سطح کے رابطے کا امکان۔ یہ یقینی طور پر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ دورہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے اثرات دیکھنے ہوں گے۔ علاقائی سلامتی کی بات چل رہی ہے تو اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں شام سے جنگجوؤں کے افغانستان منتقل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ تو کافی تشویشناک بات ہے۔ جی، یہ رپورٹ پہلے سے موجود خدشات کو اور بڑھاتی ہے۔ افغانستان کی صورتحال تو غیر یقینی ہے ہی، اور اگر باہر سے تربیت یافتہ جنگجو وہاں آتے ہیں تو یہ پورے خطے کے لیے پاکستان سمیت ایک نیا چیلنج بن سکتا ہے۔ بالکل، شاید اسی لیے چینی وزیر خارجہ کے دورے میں بھی انسداد دہشت گردی پر اتنا زور تھا۔ یقیناً۔ اچھا، اب ذرا فلسطین کی طرف آتے ہیں۔ وہاں بھی صورتحال کشیدہ ہے۔ خبر ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے میں کوئی 3000 سے زیادہ یہودی آباد کاروں کے لیے نئے گھر بنا رہا ہے۔ جی، یہ ایون منصوبہ کہلاتا ہے اور یہ انتہائی متنازع ہے۔ یہ یروشلم کے قریب ہے اور اس میں 3000 سے زائد گھر بنانے کا پلان ہے۔ اس میں خطرناک بات کیا ہے؟ آباد کاری تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ جس جگہ پر ہے وہ مغربی کنارے کو عملی طور پر 2 حصوں میں بانٹ دے گا اور مشرقی بیت المقدس کو باقی فلسطینی علاقوں سے بالکل کاٹ دے گا۔ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس کا سیدھا مطلب ایک آزاد، جڑی ہوئی فلسطینی ریاست کے قیام کو تقریباً ناممکن بنا دینا ہے۔ یہ 2 ریاستی حل پر ایک بہت بڑا حملہ سمجھا جا رہا ہے۔
تو دنیا کیا کہہ رہی ہے اس پر؟ کوئی رد عمل آیا ہے؟ رد عمل اس بار کافی سخت اور آپ کہہ لیں حیران کن طور پر وسیع ہے۔ 21 ممالک نے ایک مشترکہ بیان دیا ہے جس میں اسے مسترد کیا گیا ہے، ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ 21 ممالک کون کون شامل ہیں اس میں؟ اس میں برطانیہ، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، اٹلی، مطلب وہ ممالک بھی شامل ہیں جو پہلے اسرائیل کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے۔ اچھا۔ اور ان سب نے مل کر کہا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر یہ منصوبہ روکے تاکہ امن کا کوئی راستہ نکلے۔ یہ اسرائیل پر ایک غیر معمولی سفارتی دباؤ ہے۔ لیکن کیا اس دباؤ کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ پر مکمل قبضے کے آپریشن کی منظوری بھی دے دی، اگرچہ ساتھ میں فوری مذاکرات کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے۔ شاید اسرائیلی حکومت کے اندر بھی مختلف خیالات ہیں۔ ایک طرف فوجی طاقت سے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش، جیسے ان کے وزیر دفاع نے دھمکی دی کہ حماس ہتھیار نہ ڈالے تو جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ دوسری طرف شاید بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اس سے غیر یقینی صورتحال اور کشیدگی دونوں بڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا یوکرین کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں سفارتی محاذ پر کیا چل رہا ہے؟ صدر زیلنسکی نے پوٹن سے ملاقات کے لیے مغربی سیکیورٹی گارنٹی مانی ہے۔ جی، زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ پوٹن سے ملنے کو تو تیار ہیں، لیکن پہلے مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ، برٹن، فرانس، یہ واضح کریں کہ مستقبل میں اگر روس پھر حملہ کرتا ہے تو یوکرین کو کیا ٹھوس سیکیورٹی گارنٹی ملے گی۔ اچھا، صرف وعدے نہیں، ٹھوس گارنٹی۔ بالکل، وہ ایک واضح ڈھانچہ چاہتے ہیں کہ کون سا ملک کس وقت کیا کرے گا، اور وہ یہ وضاحت 7 سے 10 دن میں چاہتے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ برطانیہ اور فرانس اس پر کام بھی کر رہے ہیں، کوئی فوجی اتحاد بنانے پر۔ اور اس میں امریکی صدر ٹرمپ کا کیا کردار ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ صدر ٹرمپ تو چاہتے تھے کہ پہلے زیلنسکی اور پوٹن آپس میں ملیں، 2 طرفہ ملاقات ہو کسی غیر جانبدار ملک میں جیسے سوئٹزرلینڈ یا آسٹریلیا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ ٹرمپ تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں اس براہ راست کردار سے۔ شاید وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں کسی نتیجے پر پہنچے۔ ان کے وزیر خارجہ لاوروو نے کہا کہ پیوٹن تو ہمیشہ تیار رہے ہیں، حالانکہ ماضی میں وہ انکار کرتے رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو متضاد بات ہوئی۔ جی، اور ساتھ ہی لاوروو نے یہ بھی کہا کہ یوکرین غیر حقیقی گارنٹیاں مانگ رہا ہے، یورپی فوجیوں کی تعیناتی قبول نہیں، اور روس کو کسی بھی گارنٹی میں ویٹو کا حق چاہیے۔ تو مطلب وہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ تو ان ساری سفارتی کوششوں کا، ٹرمپ کی میٹنگز وغیرہ کا کوئی فائدہ ہوا ہے اب تک؟ سچ پوچھیں تو ابھی تک کوئی ٹھوس پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ لگتا ہے دونوں فریق اپنی اپنی جگہ اوڑے ہوئے ہیں۔ سفارتکاری چل رہی ہے، لیکن زمین پر حالات اب بھی کشیدہ ہیں۔ روس نے حال میں پھر بڑا فضائی حملہ کیا یوکرین پر، سینکڑوں ڈرون، درجنوں میزائل۔ تو مطلب جنگ بھی جاری ہے اور سفارتکاری بھی، نتیجہ کچھ نہیں؟ فی الحال تو یہی صورتحال ہے۔ چلیں اب ذرا ملک کے اندر دیکھتے ہیں۔ معیشت پر کچھ اہم رپورٹس آئی ہیں۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے بارے میں سنا ہے کہ اعداد و شمار بہت پریشان کن ہیں۔ جی ہاں، یہ رپورٹ واقعی ہوش اڑا دینے والی ہے۔ آڈیٹر جنرل نے وفاقی حکومت کے مالی معاملات میں، آپ یقین کریں، 37.5 ٹریلین روپے 37.5 ٹریلین روپے سے زیادہ کی بے ضابطگیاں نکالی ہیں۔ 37.5 ٹریلین، یہ تو بہت ہی بڑی رقم ہے۔ بہت بڑی، لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات جو رپورٹ میں ہے نا، جی، وہ یہ کہ عوامی پیسے کا صرف 13% عوام کی فلاح پر خرچ ہوا ہے۔ صرف 13%؟ باقی کہاں گیا؟ باقی 87% وہ گیا قرضوں اور ان کے سود کی ادائیگی میں۔ مطلب کل خرچے کا 96% سے زیادہ صرف جنرل سروسز، جس میں قرضے شامل ہیں، ان پر لگ گیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب ترقیاتی کاموں کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، اور یہ بے ضابطگیاں، یہ 37.5 ٹریلین والی، یہ کس قسم کی ہیں؟ رپورٹ کہتی ہے کہ بار بار یہی چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ نگرانی کا نظام کمزور ہے، اداروں کا اندرونی کنٹرول ٹھیک نہیں۔ سب سے بڑا حصہ، تقریباً 2841 کھرب روپے، وہ سرکاری خریداریوں اور ٹھیکوں میں گڑبڑ کا ہے۔ اچھا۔ پھر نامکمل یا دیر سے ہونے والے منصوبے، جن سے 856 کھرب کا نقصان ہوا ہے۔ ریکوری نہیں ہو پا رہی، 25 کھرب وہاں پھنسے ہیں۔ گردشی قرضہ ہے 12 کھرب کا۔ قانون توڑے گئے 958 ارب روپے۔ اثاثوں کا صحیح انتظام نہیں، 628 ارب کا مسئلہ وہاں ہے۔ پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر اضافی گرانٹس دے دیں 513 ارب روپے کی۔ فہرست لمبی ہے۔ یا اللہ، یہ تو ایک بھیانک تصویر ہے۔ لیکن دوسری طرف ملک کی پہلی ڈیجیٹل اقتصادی شماری بھی ہوئی ہے 2023 کی۔ اس سے کیا پتہ چلا ہے؟ کچھ مثبت بھی ہے۔
جی، یہ شماری اہم ہے کیونکہ یہ نچلی سطح پر معاشی سرگرمیوں کی تصویر دکھاتی ہے۔ اس کے مطابق ملک میں کل 71 لاکھ سے زیادہ کاروباری یونٹس ہیں، چھوٹے بڑے ملا کر۔ اچھا، 71 لاکھ؟ جی، اور ان میں 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، 2 کروڑ 53 لاکھ کے قریب۔ یہ بہت بڑی ورک فورس ہے۔ ہاں، یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ صوبوں میں کہاں زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ پنجاب میں ہے، تقریباً 43 لاکھ کاروبار اور 1.25 کروڑ کے قریب لوگ وہاں کام کرتے ہیں۔ پھر سندھ اور خیبر پختونخوا کا نمبر ہے۔ اور کون سے شعبے ہیں جن میں زیادہ کاروبار ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ تو ریٹیل ہے، پرچون کا کام، تقریباً 28 لاکھ یونٹس۔ اس کے بعد سروسز کا شعبہ ہے 8 لاکھ سے کچھ زیادہ، باقی اسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مدرسے، ان سب کا ڈیٹا بھی ہے۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ بات یہ نکلی ہے کہ ملک کے تقریباً 28.5% گھرانے، یعنی ہر 4 میں سے 1 سے زیادہ، وہ گھر پر ہی کوئی نہ کوئی معاشی کام کر رہے ہیں۔ گھر پر جیسے مویشی پالنا، سلائی کڑھائی کرنا، خواتین گھر میں بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں، کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے۔ مطلب ہماری معیشت کا ایک بڑا حصہ غیر رسمی ہے، گھریلو سطح پر چل رہا ہے۔ پالیسی بناتے وقت یہ دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ واقعی یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تیسری رپورٹ عالمی بینک کی ہے توانائی کے شعبے پر، جو ہماری معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ عالمی بینک نے خاص طور پر بڑے صنعتی شعبوں جیسے سیمنٹ، اسٹیل، کھاد، ٹیکسٹائل، کاغذ، ان پر فوکس کیا ہے۔ رپورٹ کا لب لباب یہ ہے کہ ان شعبوں میں توانائی بچانے اور کاربن کا اخراج کم کرنے کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے۔ کیسے؟ کیا تجویز دی ہیں؟ انہوں نے ٹھوس تجویز دی ہیں، جیسے پرانے ناکارہ بوائلرز بدلیں، بہت سے بوائلر 15-20 سال پرانے ہیں، ایندھن بدلیں، مطلب کوئلے کی جگہ گیس یا کوئی اور صاف توانائی استعمال کریں، نئی ٹیکنالوجی لائیں۔ کیا اس سے واقعی کوئی بڑا فرق پڑے گا؟ بالکل۔ رپورٹ کا اندازہ ہے کہ ان اقدامات سے صنعتی شعبے میں 60% تک بجلی بچ سکتی ہے اور 13% تک کاربن کا اخراج کم ہو سکتا ہے۔ 60%؟ جی، مثال کے طور پر گیس سیکٹر میں اگر جدید بوائلر لگ جائیں تو سالانہ $2 ارب تک بچ سکتے ہیں۔ کمپریسرز بدلنے سے 30 سے 50% توانائی بچ سکتی ہے۔ تو پھر یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات کئی ہیں۔ ایک تو معلومات کی کمی ہے، صنعت کاروں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ممکن ہے۔ پھر حکومتی پالیسیوں میں وہ زور نہیں، نئی ٹیکنالوجی مہنگی ہوتی ہے، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے، اور کبھی کبھی ٹیکنالوجی ہمارے حالات کے مطابق ٹھیک کام نہیں کرتی۔ رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ ٹیکسٹائل میں ڈائنگ اور فنیشنگ میں بہت بجلی لگتی ہے۔ کھاد کا شعبہ سارا گیس پہ چلتا ہے اور گیس کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو وہ ایک بڑا رسک ہے۔ تو مطلب اگر ان تجاویز پر عمل ہو تو توانائی بحران میں کچھ کمی آ سکتی ہے؟ جی بالکل، توانائی بحران اور ماحولیاتی اہداف دونوں میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ معاشی حالات جو ہیں ان کا اثر تو پھر لوگوں کی ذاتی زندگیوں پر بھی پڑتا ہوگا۔ مردم شماری کے کچھ اعداد و شمار آئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ملک میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا تفصیلات ہیں؟ جی، یہ اعداد و شمار واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ 2023 کی مردم شماری کہتی ہے کہ پاکستان میں 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے غیر شادی شدہ افراد 4 کروڑ 25 لاکھ ہو گئے ہیں۔ 4 کروڑ 25 لاکھ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ پچھلی مردم شماری سے کتنا اضافہ ہے؟ 2017 میں یہ 3 کروڑ 73 لاکھ تھے، تو مطلب 52 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے صرف چند سالوں میں۔ 52 لاکھ کا اضافہ؟ اور صوبوں میں کیا صورتحال ہے؟ سب سے زیادہ پنجاب میں ہے 2 کروڑ 36 لاکھ، پھر سندھ میں 95 لاکھ، خیبر پختونخوا میں 66 لاکھ، بلوچستان میں 21 لاکھ۔ اور ان میں مرد زیادہ ہیں یا عورتیں؟ اور عمریں کیا ہیں؟ مرد زیادہ ہیں، غیر شادی شدہ 2.5 کروڑ سے زیادہ مرد اور 1.25 کروڑ کے قریب خواتین۔ اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 45% یعنی آدھے کے قریب ان کی عمریں 30 سال سے زیادہ ہیں۔ 30 سال سے زیادہ عمر کے اتنے لوگ غیر شادی شدہ؟ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک رپورٹ میں کچھ کہانیاں اور ماہرین کی رائے بھی تھی، کیا پتہ چلتا ہے؟ وجوہات بہت سی ہیں، ملی جلی، کچھ سماجی اور ثقافتی ہیں، کچھ معاشی۔ اچھا، پہلے سماجی وجوہات بتائیں۔ تو یہ کہ اب نوجوان، خاص طور پر لڑکیاں، تعلیم اور کیریئر پر زیادہ دھیان دے رہی ہیں۔
पढ़ाई मुकम्मल करते, नौकरी शुरू करते शादी की उम्र निकल जाती है, या फिर उन्हें अपनी तालीमी और माशी हैसियत के मुताबिक रिश्ते नहीं मिलते। स्टेटस का फर्क यानी? जी, स्टेटस का फर्क। फिर बेहतर से बेहतर की तलाश भी है। सोशल मीडिया, टीवी ड्रामे देखकर तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं। फैसला करना मुश्किल हो जाता है। ड्रामों में ससुराल का मनफी इमेज भी दिखाया जाता है, इससे भी लोग डरते हैं। हाँ, ये बात तो है। देहातों में बरादरी से बाहर शादी ना करने का रिवाज है, मुनासिब जोड़ नहीं मिलता, और बाज़ औक़ात तो बड़ी अजीब वजूहात होती हैं। लोग तहम परस्ती में आकर या ख्वाब देखकर भी रिश्ते ठुकरा देते हैं। अच्छा, और माशी वजूहात क्या है? महंगाई, बेरोजगारी? माशी वजूहात शायद सबसे बड़ी हैं। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। शादी एक बड़ा खर्चा है। लड़के के पास रोजगार ना हो तो वो खानदान कैसे पालेगा? सही। फिर शादी ब्याह के अपने खर्चे इतने ज्यादा हैं, जहेज, रस्में, ये भी बहुत बड़ा बोझ हैं। और कुछ नौजवानों की सोच भी बदल रही है। वो शादी की जिम्मेदारी लेने के बजाय सिंगल रहना या बगैर शादी के रहना पसंद करते हैं, चाहे मजबूरी हो या मर्जी। तो मतलब ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है जिसकी जड़ें समाजी रवैयों में भी हैं और माशी हालात में भी। बिल्कुल, ये एक कसीरुल जहती चैलेंज है, इसकी कोई एक वजह नहीं है। आज हमने काफ़ी वसी पैमाने पर बात की। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, चीन, फ़लस्तीन, यूक्रेन से लेकर मुल्की मईशत की गहराइयों तक गए। ऑडिट रिपोर्ट, इक्तसादी शुमारी, तवानाई के मसाइल और फिर समाजी सतह पर शादी जैसे ज़ाती फैसलों पर भी नज़र डाली। जी, और ये सब चीज़ें ना आपस में जुड़ी हुई हैं। चीन से ताल्लुकात का असर मईशत और सलामती पर है। आलमी तनाज़ुआत हम पर असर डालते हैं। माशी रिपोर्ट्स हमारी हालत बताती हैं और तवानाई मुस्तकबिल का चैलेंज है, और ये सब मिलकर आम आदमी के फैसलों को मुतासिर कर रहा है। आज की सारी गुफ्तगू से एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है। ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जो इतनी बड़ी माली बेज़ाब्तगियां दिखा रही हैं, वसाइल का ज़िया दिखा रही हैं, इक्तिसादी शुमारी जो माशी हकीकत सामने ला रही हैं, तवानाई की रिपोर्ट जो मुस्तकबिल का बोझ बता रही है, क्या ये मुमकिन है कि यही मजमूई माशी दबाव, ये गैर यकीनी सूरत हाल, मुस्तकबिल का खौफ, यही वो सबसे बड़ी वजह बन रही हो जो लाखों नौजवानों को शादी जैसे अहम फैसले से रोक रही है या उसे टालने पर मजबूर कर रही है, जो हमने गैर शादीशुदा अफराद की इतनी बड़ी तादाद में देखा? इस पर सोचना चाहिए। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब शायद हाँ में ही है। इस पर गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। सुनने का बहुत शुक्रिया।